اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اعراب، لفظ کے آخری حرف کی حرکت۔ جنس، مذکر یا مؤنث۔ عدد، واحد یا تثنیہ یا جمع۔ وسعت، نکرہ یا معرفہ۔ اعراب ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا اسم فاعل یعنی کام کرنے والا ہے اور کون سا اسم مفعول ہے یعنی جس پر کام ہوتا ہے۔ فاعل کے آخری حرف پر ہمیشہ رفع یعنی پیش آتی ہے۔ فاعل، کام کرنے والا، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مفعول کے آخری حرف پر ہمیشہ نصب یعنی زبر آتی ہے۔ مفعول، جس پر کام ہونا ہے، ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اسم جب اضافی حالت میں ہو تو اس کے آخری حرف پر ہمیشہ جر یعنی زیر آتی ہے۔ اسم اضافی حالت میں ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یعنی اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ ایسے اسما جن کے آخری حرف پر تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آئے انہیں منصرف یا منون اسما کہتے ہیں۔ ان اسما کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ آئیے کچھ منون اسما کو دیکھتے ہیں کہ وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں کیسے نظر آتے ہیں۔ محمد، محمدن، محمدن۔ قلم، قلمن، قلمن۔ کتاب، کتابن، کتابن۔ عاقب، عاقبن، عاقبن۔ عالم، عالمن، عالمن۔ قفل، قفلن، قفلن۔ مفتاح، مفتاحن، مفتاحن۔ تواب، توابن، توابن۔ مسلم، مسلمن، مسلمن۔ حامد، حامدن، حامدن۔ مسلمۃ، مسلمتن، مسلمتن۔ جنۃ، جنتن، جنتن۔ جنۃ، جنتن، جنتن۔ ماء، ماءن، ماءن۔ سماء، سماءن، سماءن۔ بناء، بناءن، بناءن۔ رزق، رزقن، رزقن۔ صالح، صالحن، صالحن۔ کلمۃ، کلمتن، کلمتن۔ عذاب، عذابن، عذابن۔ سوء، سوءن، سوءن۔ سوق، سوقن، سوقن۔ کراست، کراستن، کراستن۔ بیت، بیتن، بیتن۔ بستان، بستانن، بستانن۔ شجرۃ، شجرتن، شجرتن۔ غصن، غصنن، غصنن۔ شباک، شباکن، شباکن۔ ہماری اس ویڈیو کے بعد یہ بات سمجھنا کافی آسان ہو گیا ہے کہ پہلے کلمے میں لفظ محمد کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بطور رسول یعنی فاعل کے طور پر کیا گیا ہے،
جبکہ دوسرے کلمے میں لفظ محمدن کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ یہاں یہ گواہی دینا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مفعول کے طور پر آیا ہے۔